دین کیا ہے؟ دین اللہ کے خوش ہونے کا نام۔ جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو بے دینی کہتے ہیں۔ بہت پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، خود سمجھ جائیں گے۔ یہ دیکھنا میرا اللہ کو خوش کر رہا ہے تو یہ دیکھنا دین ہے، اور یہ دیکھنا اگر اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو یہ دیکھنا بے دینی ہے۔ کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، سامنے ایک شخص بیٹھے ہیں، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی وہاں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ سے وہ خاتم انگوٹھی اتاری، نزعہ اتاری اور دور پھینکی، اور فرمایا جو یہ چاہے کہ کل جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ بنے تو وہ اس قسم کی چیزیں ملبوس کرے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ سلام کا عادی اللہ ضمانت لیتا ہے اس کی، مسجد میں جانے کی عادت ہو نمازوں کے لیے اللہ ضمانت لیتا ہے اس کی، اور اللہ کے راستے میں جانے والا ہو اللہ ان تینوں کی ضمانت لیتا ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے رزق ملے گا، اور جب موت آئے گی تو اللہ کا ساتھ ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ مجھے زندگی گزارنی ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ عشق رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اتباع رسول ہی عشق رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک راستہ دیا ہے جس کو دین کہتے ہیں۔ دین میرے اللہ کی خوشی کا نام ہے، میرے اللہ کی رضا کا نام۔ بڑا آسان فہم، آسان انداز سے دین کیا ہے؟ دین اللہ کے خوش ہونے کا نام۔ جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو بے دینی کہتے ہیں۔ کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر اللہ اس کے عمل سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کا یہ عمل بے دینی کا عمل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کامیابی کا راستہ دین ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی شخص اپنی ذہانت سے، اپنے دماغ سے بنائے ہوئے راستے پر چل کے آئے گا، غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کسی راستے کو دین سمجھے گا تو اس کا یہ بنایا ہوا راستہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، مردود ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ خسارے والوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور دین ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا نام، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نام۔ جو میرے نبی نے کیا ہے اس طرح سے کروں گا تو وہ دین ہوگا، جو میرے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکوں گا تو دین ہوگا، اور اپنی مرضی سے چلتا چلا جاؤں گا اور صحیح غلط کی پرواہ نہیں کروں گا تو پھر یہ بے دینی ہے۔ میں اپنی آنکھ سے جو چیز دیکھ رہا ہوں یہ دین بھی ہو سکتا ہے، بے دینی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، خود سمجھ جائیں گے۔ یہ دیکھنا میرا اللہ کو خوش کر رہا ہے تو یہ دیکھنا دین ہے، اور یہ دیکھنا اگر اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو یہ دیکھنا بے دینی ہے۔ سننے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے ایسے بول ہیں فحاشی کے تو یہ بے دینی ہے، اور اگر سننے سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے، سچائی کے بول ہیں، قرآن سنا جا رہا ہے، اچھی بات سنی جا رہی ہے، یہ سننا دین والا سننا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے تو یہ دین ہے۔ اسی طرح سے میرے سارے اعضاء، میرے چلنے سے اللہ راضی ہے تو دین ہے، میرے چلنے سے اگر اللہ ناراض ہے تو بے دینی ہے۔ میرے دل کے دھڑکنے سے لے کر میرے پورے جسم میں اگر میرے ان حرکات سے، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ
اگر اللہ کو خوش کرنے والے ہیں تو یہ دین ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو یہ بے دینی ہے۔ دین اور بے دینی بڑے آسان ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی محبت اور عشق کے ساتھ، محبت اور عشق کے ساتھ صحابہ نے وہ زندگی گزار کے دکھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قربان جائے میرے اللہ کی، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اور وہ اس کا کلام حق ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کر ہی پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی آوازوں پر لبیک کہو، فوراً ان کی طرف آؤ۔ ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے ہوں گے، فرض تو ویسے جماعت کے علاوہ وہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تو آج کا ہمارا رواج پڑ گیا کہ فرض بھی جماعت کے بغیر ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو جماعت کے بغیر فرض کا تصور ہی نہیں تھا، نفل پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے آواز دی ہے یا ابی، اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں میں نے وہ آواز سنی، ظننت کنت اصلی، میں نے یہ گمان کیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز ختم کر کے پھر اللہ کے نبی کی بات کو سنتا ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے دوبارہ آواز دی، اور ابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو جلدی جلدی ختم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لبیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہوا شدت غضب سے۔ اے ابی، تو کہاں مصروف تھا؟ کس چیز نے تجھے تاخیر کروائی؟ کس وجہ سے دیر سے آیا؟ ما منعک ان تأتینی، کس چیز نے روکے رکھا تجھے؟ کیا اللہ کے نبی کو یہ پتہ نہیں تھا؟ اللہ کا نبی ہے، فرشتہ فوراً آ کے وہی نازل ہوتی ہے، میرے اور آپ تک پیغام پہنچانا تھا کہ دین اور اتباع رسول کس کو کہتے ہیں۔ تو کہنے انہوں وہی چیز دہرائی، فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے گمان کیا کہ میں نماز ختم کر کے پھر آپ کی بات کو سن لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الم اتت کا آیا، اے ابی کیا تو نے اللہ کے اس آیت کو تیرے تک نہیں پہنچایا گیا؟ یہ آیت تیرے تک نہیں پہنچائی؟ کون سی یا رسول اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پہنچو اور لبیک کہو۔ وہ تو کوئی اپنا کام کر ہی نہیں رہے تھے، وہ تو سب سے بڑی عبادت نماز میں مشغول تھے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہوا کہ نماز بھی چھوڑو اور پہنچو اللہ کے رسول کی آواز پر، اور اللہ بلائے تو سب کچھ چھوڑ کے آؤ۔ تو میں کہاں ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث صبح و شام سنتے ہیں ہم لوگ، اذانوں کی آوازیں صبح و شام سنتے ہیں، اللہ بلا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، منادی ندا لگا رہا ہوتا ہے۔ کس کی ندا ہے؟ آؤ اللہ کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور میں نہیں آتا۔ ادھر نماز کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محبت اور عشق ہے، محبت اور عشق ہے۔ مجھے زندگی
گزارنی ہے، اور اس کے لیے ایک طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ عشق رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اتباع رسول ہی عشق رسول ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، سامنے ایک شخص بیٹھے ہیں، وہ بھی صحابی ہی تھے۔ شخص کہا گیا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ سونا اس وقت تک حرمت نہیں آئی تھی، مردوں کے لیے بھی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی وہاں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ سے وہ خاتم انگوٹھی اتاری، نزعہ اتاری اور دور پھینکی، اور فرمایا جو یہ چاہے کہ کل جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ بنے تو وہ اس قسم کی چیزیں ملبوس کرے، اس قسم کی چیزیں استعمال کرے۔ مردوں کو کہا جا رہا تھا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ بیٹھا تھا، اللہ کے نبی یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے، میں نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اٹھا کے اس کو دی اور کہا کہ اس کو بیچ کر اس کا نفع حاصل کر لے، یا گھر کی مستورات میں سے ان کے لیے سونا جائز ہے ان کو دے دے، وہ استعمال کر لیں گے۔ وہ کہنے لگے کیا کہتا ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے میرے سے دور پھینکا ہو اس چیز میں بھلا مجھے کبھی نفع نظر آ سکتا ہے؟ اس سے کسی قسم کا بھی نفع میں نہیں لوں گا، اب میں دوبارہ اس کو ہاتھ میں لے ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے ایک چیز کو میرے سے دور کیا ہے، میں اس کے اور نفع دیکھ کے کیسے قبول کر لوں؟ عشق ہے، زندگی ہے، وہ زندگی گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ احکامات کے چھوٹے چھوٹے حکم ہیں اور اس پر بہت بڑے بڑے اجر و انعام ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ ضمانت لیتا ہے۔ کس چیز کی ضمانت لیتا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کے رزق کی ضمانت لیتا ہے، اور جب ان کو موت آئے گی تو جنت کے اعلیٰ مراتب کی اللہ ضمانت لیتا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، کون سے تین لوگ ہیں؟ کون سے؟ پہلا شخص جو گھر میں داخل ہوتے ساتھ سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا چھوٹا عمل ہے۔ رزق کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے یہ سنو، سارا دن بھاگتے ہیں، یہ کما، یہ خرچ کر، یہ کر، وہ کر، اور میرا نبی یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی عادت ڈالو، تمہاری زندگی میں رزق کا مسئلہ اللہ حل کرنے کی ضمانت لے رہا ہے، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ دوسرا شخص جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، گھروں میں نماز نہیں ہوتی مردوں کی، مسجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، مسجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، اس نماز پہ رزق کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تیسرا کون شخص ہے؟ جو خرج فی سبیل اللہ، دین کے پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا عادی ہو، جو دین کے پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، سلام کا عادی، اللہ ضمانت لیتا ہے اس کی، مسجد میں جانے کی عادت ہو نمازوں کے لیے، اللہ ضمانت لیتا ہے اس کی، اور اللہ کے راستے میں جانے والا ہو، اللہ ان تینوں کی ضمانت لیتا ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے رزق ملے گا، اور جب موت آئے گی تو اللہ کا ساتھ ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، صرف سیکھنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔